سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ نارے جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم جہنم سے بچ جائے، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور اگر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن شرکیات میں پڑا ہے، بدعات میں پڑا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یہ اتنی واضح سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے. دوسری جماعتوں تنظیموں والوں کو شاید اس کی توفیق نہ ہو، لیکن آپ تو الحمدللہ اسی دعوت سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کے اندر یہ بات صاف ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھوں، آخری بار کب تھا جب آپ نے کسی کو توحید سمجھائی تھی؟ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، آدمی جب تک اپنے من سے، اپنے ضمیر سے نہیں ہارتا وہ نہیں ہارتا ہے. لیکن حالات ذرے بھی بگڑے، آدمی گھبرا کر اگر دل چھوٹا کر لے، مایوس ہو جائے، وہ طاقتور ہو کر بھی ہار جاتا ہے. سب سے پہلا سبق یہ یاد رکھو، حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں مایوس کبھی نہیں ہونا، ہمت کبھی نہیں ہارنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہو جائے گا. نہیں، آدمی جب تک اپنے من سے ہار نہیں مارتا وہ تب تک نہیں ہارتا. یہ بات یاد رکھنا آپ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقبۃ للمتقین. محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بالخصوص جمعیت ابنائے خدیم عمرآباد شاخ کرنول کے ذمہ دار احباب اور ارکان، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم اور آپ پر مسلسل اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ہم اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے، اور اسی کے کرم اور اسی کے فضل کا یہ بھی مظاہرہ اور مظہر ہے کہ آج اس کے اس گھر میں اس نے مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور ایک ایسے عنوان سے متعلق، موضوع سے متعلق گفتگو کا موقع عطا فرمایا ہے جو موضوع ہم سب کا ہے، ہم سبھی لوگوں سے زندگیوں سے جڑا ہوا یہ عنوان ہے. اور نئے زمانے میں جب سوشل میڈیا آیا ہے تو اس موضوع سے کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کے افراد تو افراد ہیں، خواتین تک بھی اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ اس سے نسبت رکھتی ہے، واقفیت رکھتی ہے. عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کا عنوان جب ہمارے سامنے آتا ہے تو حالات کے نام پر عام طور پر لوگوں کے ذہن میں مسلمانوں کے اس ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، جس طرح مسلمانوں کے سامنے مختلف مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں پچھلے 10-15 سال یا اس سے پہلے بھی ذرا آپ جائیں گے تو آپ کو مسلمانوں کے خلاف جس قسم کے نفرت کا رویہ، سیاسی طور پر ان کے استحکام، ان کی مضبوطی کو کمزوری میں بدلنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، عام طور پر لوگ موجودہ حالات کہتے ہیں تو یہی مراد لیتے ہیں. میں سب سے پہلی بات آج آپ کے سامنے اسی مسئلے پر رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل ہی کو مسائل سمجھا ہے، بقیہ مسائل کو ہم نے اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. سب سے بنیادی مسئلہ یہیں آ جاتا ہے. یہ سچ ہے کہ سیاست کے میدان میں کچھ صورتحال یہاں نہیں تو کہیں اور، اس صوبے نہیں تو کسی اور صوبے، یا پھر آپ ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سامنے. نفرت کا ماحول ہے، ایک زمانے میں مسلسل موب لنچنگ کی خبریں آتی تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کارٹون بنتے تھے، لوگ گستاخانہ بیان اللہ کے نبی کی شان میں دے دیتے تھے، مسلمانوں کے حوالے سے فلمیں بنتی تھی، مسلم حکمرانوں کے بارے میں ایسی فلمیں بنائی جاتی کہ جن سے مسلم قوم کے بارے میں، یہاں کے عام غیر مسلموں میں نفرت پیدا ہو. یہ سب وہ حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، کسی اور پرائے کے مسائل نہیں.
ان مسائل سے ہم فرار نہیں اختیار کر سکتے، یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا مسئلہ یہی دیکھ لیں. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے کیا صرف سیاسی حالات خراب ہیں؟ کیا صرف ہمارے اور آپ کے سیاسی حالات خراب ہیں؟ میں ذرا دوسری طرف آپ کو لے جاؤں. معاشی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ مالی اور معاشی اعتبار سے کیا مسلمان اس ملک کے اندر ایک مضبوط معیشت کے مالک قوم کے طور پر یا ایک کمیونٹی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ نہیں. آپ کے ہمارے بارے میں تو بطور طنز کے کہا جاتا ہے یہ پنچر والی قوم ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، حلال روٹی کمانے والا پنچر بھی ڈال کے کھائے تو عیب نہیں. پہلی بات آپ سمجھ لیں، کوئی آدمی برا نہ سمجھے. کوئی آدمی پنچر بھی ڈالتا ہے لیکن حلال روٹی کھا رہا ہے تو وہ حرام کمانے والے بلینئر سے زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، یہ فقیروں والی زندگی، محرومی والی زندگی جینے والی قوم ہے. تعلیمی صورتحال مسلمانوں کی کیا ہے؟ تعلیم میں مسلمان کس قدر زیادہ پچھڑے ہیں؟ تعلیمی صورتحال مسلمانوں کی اچھی ہے کیا؟ اس سے آگے بڑھ کر معاشرتی سطح پر ایک کمیونٹی کے طور پر ہم جہاں جیتے ہیں، ہمارے رہن سہن، ہمارے علاقے پاکی صفائی کے اعتبار سے کیسے علاقوں میں ہم کو رکھا گیا یا ہمارے علاقوں کی حالات کیسے؟ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے حالات کا صحیح تجزیہ کرنا پڑے گا، اور ان میں یہ سیاسی، معاشی، تعلیمی حالات سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہماری اور آپ کی دینی حالت کیا ہے. مسلمانوں کی دینی حالت کیا ہے؟ اور دینی حالت میں بھی پورے دین پہ بات ہو اس سے پہلے توحید کے مسئلے ہی پر بات کر لیں. اس امت کا توحید کے معاملے میں کیا حال ہے، کیا برا حال ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو آپ دیکھیے، آپ اپنے اطراف دیکھیے، اپنے چلنے پھرنے والے لوگوں کے خیالات دیکھیے، پتہ چلے گا کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ان کی زندگیوں میں اجنبی کی حیثیت رکھتی. توحید کی بات آتی ہے تو بدکنے والی یہ قوم ہے. یہ صورتحال ہے اس قوم کی. سب سے پہلے یہ حالات ہمیں سمجھنے پڑیں گے کہ خرابی کہاں کہاں ہے. جب تک آپ صحیح تجزیہ نہیں کریں گے آپ اور ہم صحیح علاج نہیں کر پائیں گے. توحید کی بات آئی، ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر چھپی، ایک واقعہ آیا، اگر آپ میں سے بعض حضرات نے دیکھا ہو تو پتہ ہوگا. یہ غیر مسلم رپورٹر نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. اس نے کہا کہ ایک مسلمان عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہے، اور سعودی عرب جانے کے بعد مکہ میں ہے، مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام میں ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے یہاں کہا جب سے مکہ آیا ہوں طبیعت خراب ہے، ذرا میری طرف سے اجمیر میں نیاز بھجوا دو تاکہ میری حالت، میری صحت ٹھیک ہو جائے. یہ ہماری قوم ہے اللہ کے بندو. آپ جا کر دیکھ لو، ایک ایک فرد کا گریبان ٹٹول کے دیکھو، ہماری توحید کا خلل ہے، ہماری توحید خلل کا شکار ہے، بدعتوں سے بھری زندگی ہے. ہمارے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلی بنیادی بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ حالات کا صحیح تجزیہ کرو. جماعتوں، مسلکوں، تنظیموں کے جو مسائل ہیں نا، ان سے اوپر اٹھ کر دین کی روشنی میں طے کر کے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں آج. آپ یہ طے کر کے دیکھو کہ ہمارے حالات کیا ہیں. آپ دینی اعتبار سے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، اتنی پچھڑی ہوئی قوم ہے. کہاں اسلام کا وہ روشن عقیدہ اور کہاں یہ تاریکیاں جو میرے اور آپ کے سماج کے بہت سارے افراد کے دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہیں. سب سے پہلے حالات کا صحیح تجزیہ کرنا ضروری ہے. اور آپ حضرات بھی دیکھیں، مجھ جیسے سینکڑوں لوگ بولتے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، آپ کم سے کم اتنے سمجھدار رہیں، بولنے والے کی گفتگو کے بہاؤ میں مت بہہ جائیں. اللہ نے آپ کو سمجھ دی، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، تجارت کے اعتبار سے دنیا دیکھے ہوئے لوگ ہیں، تجربہ اور مشاہدہ آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے دیکھیں ہمارے حالات میں بگاڑ کہاں کہاں ہے. ہمارے اور آپ کے حالات ہم اور آپ سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس پہ سب سے پہلے محنت کیجئے. کیوں؟ دیکھیے ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی بھی بیماری کے علاج میں بیماری کی پہچان اصل میں آدھا علاج ہوتا ہے، پھر دوا کی تشخیص کا مرحلہ وہ اگلا آتا ہے. ڈاکٹر اگر بیماری ہی کو نہ پکڑ سکے
تو دوائی کیا دے گا اور اس کی دی ہوئی دوائی بیماری سے کہاں جڑے گی اور اللہ کے حکم سے اس میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ بیماری کی تشخیص کریں، آپ پہچانیں کہ بیماری کیا ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کا صحیح تجزیہ نہیں کر رہے ہیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، صرف اشارتاً آپ کے سامنے ایک دو باتیں یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اپنے حالات کا صحیح تجزیہ کرو، اپنے حالات کا صحیح تجزیہ کرو، یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ اب اس حالات کے بعد ہمارے سامنے ایک فہرست آتی ہے، سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ کیا کام کرنا چاہیے، تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے بیک وقت سب پہ کرنا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ سب پہ کام کریں، اس لیے کہ سیاسی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان و عقیدے کے حالات خراب ہیں۔ مان لو انہی برے حالات میں، سیاسی حالات کا شکار ہو کر ہماری جانیں چلی گئیں، کیا ہوگا؟ جان جائے گی، دنیا ڈوبے گی۔ اگر اسی بدعقیدی کی حالت میں امت کے یہ افراد اگر مر گئے تو ان کی آخرت جائے گی اللہ کے بندو۔ فانی دنیا جائے تو جائے، ہمیشہ کی دنیا ان کی جائے گی، اس کی فکر کون کرے گا؟ اگر ہم حالات کا صحیح تجزیہ کر کے لوگوں کے سامنے یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی توحید میں خلل ہے، ان کی اپنی اتباع سنت میں خلل ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آج میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے ہی مرحلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ الحمدللہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے افراد، اللہ کا کرم ہے، ہم اور آپ کو اللہ نے یہ نسبت عطا کی، اور جماعت اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ توحید اور اتباع سنت کی بات پر سب سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ لیکن ایک بات آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بدلتے زمانے میں، بدلتے حالات میں، یہ ہمارے اپنے یہ جو نوجوان ہیں نا، انہوں نے توحید ہمارے بزرگ علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھی نہیں، مجھے معاف کریں برا اگر لگے، لیکن بتانا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے توحید کو، اتباع سنت کو، اس کی نزاکت کو کما حق ہو سمجھا نہیں۔ اب اس کی دیکھا دیکھی لوگوں کو لگتا ہے دوسری تنظیموں کی طرح خدمت خلق کے کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے، سیاسی مسائل پہ کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے، مسلمانوں کے ایجوکیشن، تعلیمی صورتحال کو سدھارنے کے لیے کام کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کرو، یہ سب ہمارے مسائل، ہمیں ہی یہ سب کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ نارے جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم جہنم سے بچ جائے، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن شرکیات میں پڑا ہے، بدعات میں پڑا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہ اتنی واضح سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری جماعتوں، تنظیموں والوں کو شاید اس کی توفیق نہ ہو، لیکن آپ تو الحمدللہ اسی دعوت سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کے اندر یہ بات صاف ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھوں، آخری بار کب تھا جب آپ نے کسی کو توحید سمجھائی تھی؟ کب آپ نے آخری بار کسی کو توحید سمجھائی؟ آخری بار وہ کب موقع تھا جب آپ نے کسی کو بدعت سے روک کر سنت کا سبق پڑھایا تھا؟ سیاسی حالات یہ بگڑتے بنتے رہتے ہیں، اور ہمیں اجتماعی طور پر اس پر کام کرنا ہے، ہم کرتے رہیں گے، لیکن اصل بنیادی کام کو پہچانو۔ ہمارے موجودہ حالات میں اس کا سب سے اہم کردار ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کا صحیح تجزیہ کرو، اور صحیح تجزیے کے بعد توحید اور اتباع سنت کا جو کام ہے، اس کام پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید اگر کمزور پڑتی ہے یا توحید ختم ہو جاتی ہے تو بندے کا رشتہ رب العالمین سے کٹ جاتا ہے، اور اگر بدعتیں کسی انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اس بندے کا رشتہ سنت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے۔ اور جس مسلمان کا رشتہ اللہ سے کمزور پڑ جائے یا کٹ جائے، جس مسلمان کا رشتہ پیارے نبی سے کمزور پڑ جائے، کٹ جائے، اس کو ساری دنیا بھی آپ لوٹا دیں گے تو آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا اللہ کے بندو۔ اصل تو یہ ہے نا، کسی بچے کے یتیم ہونے سے زیادہ بڑا نقصان یہ ہے وہ اللہ سے کٹ جائے، وہ نبی کی سنت سے کٹ جائے۔ یہ سبق آپ کو دنیا نہیں پڑھائے گی، آپ کو یہ سبق دنیا کو پڑھانا ہے۔ آج افسوس اس کا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ ہمارے نوجوان، یہ بھائی، یہ ہمارے اپنے نوجوان ساتھی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، توحید کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اتباع سنت کے موضوع پہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اصل کام یہی ہے اللہ کے بندو، پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ یہی کام اصل میں کرنے کا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے اصل میں کرنے کا کام یہ۔ حاضرین گرامی،
اس بنیادی کام کے بعد میں نے جیسے کہا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کئی سمتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بنیادی عقیدے پر کام کرنے کے ساتھ کئی رخ پر ہم اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس ملاقات اور مجلس میں میں ان میں سے 4 یا 5 صرف منتخب میدان بتانا چاہتا ہوں جس پر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ، دیکھو حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، آدمی جب تک اپنے من سے اپنے ضمیر سے نہیں ہارتا وہ نہیں ہارتا ہے. لیکن حالات ذرے بھی بگڑیں، آدمی گھبرا کر اگر دل چھوٹا کر لے، مایوس ہو جائے، وہ طاقتور ہو کر بھی ہار جاتا ہے. سب سے پہلا سبق یہ یاد رکھو، حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں مایوس کبھی نہیں ہونا، ہمت کبھی نہیں ہارنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہو جائے گا. نہیں، آدمی جب تک اپنے من سے ہار نہیں مارتا وہ تب تک نہیں ہارتا. یہ بات یاد رکھنا. آپ دیکھو سیرت ہمیں یہی سبق پڑھاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں انگاروں پہ لٹایا گیا. ایک آدمی سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تاکہ کروٹ نہ بدلیں، جسم کی چربی پگھل کر انگارے بجھنے لگتے تھے. بعض مورخین نے یہاں تک بھی لکھ دیا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اتنی تکلیف برداشت کرتے کرتے بے صبرے ہو گئے، تکلیف نہیں برداشت ہوئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے. مکے کے وہ ایام ہیں جہاں خباب ابن ارت تو دور، خود اللہ کے نبی کو بھی ستایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں آ کر حضرت خباب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ پڑھو سیرت، پتہ چلے گا. ٹیک لگائے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انجام تک پہنچائے گا. اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منزل تک پہنچائے گا. اور تم دیکھو گے کہ ایک عورت صنعاء سے نکل کر حضرموت تک یا صنعاء سے نکل کر دوسرے بڑے شہر تک چلی جائے گی، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اسلام نہ صرف یہ کہ دنیا میں آئے گا، غالب بھی ہوگا، ایسے امن و امان کو دنیا سے متعارف کروائے گا کہ ایک عورت بھی پرامن طریقے سے سفر کر جائے گی، اسلام غالب آ کے رہے گا. اور اللہ کے نبی وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ کا حضرت خباب سے کہا کہ تم جلد بازی دکھا رہے ہو اللہ کی بندو. بھائیو، یقین کی دولت اللہ کے نبی کی سیرت سے حاصل کرو. دیکھو وہ کیسا یقین ہے. حالات بالکل مخالف ہیں لیکن اللہ کے نبی کا اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ نے رسولوں کی اور متبعین رسول کی مدد کا وعدہ کیا ہے. اور وعدہ کہاں؟ آخرت میں. کہا نہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ. یقین رکھو، بس خیال اس کا رکھو کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم تک نہیں آ رہی، اس کی اصلاح کرو. لیکن دشمن کی تیاری، اس کی عیاری، اس کی مکاری، اس کی اپنی منصوبہ بندی کو دیکھ کر کبھی مایوسی کی حد میں نہیں جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، کیا کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ منظر کھینچا. کہا اللہ تعالیٰ نے یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کا قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. فرعون کے ظلم کا شکار یہ بنی اسرائیل. یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، اس کے بعد بھی ظلم فرعون کا رکا نہیں. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس شکایت لے کر آئے، کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جاتے، حاصل کیا ہوا؟ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور جم جاؤ، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی کی نہیں ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ،
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بناتا ہے، جس کو چاہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ حاکم بنا دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی کچھ بن کے بیٹھا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ کی سنت ہے، کبھی شر کو غلبہ دیتا ہے، کبھی خیر کو اونچا اٹھاتا ہے، کبھی شر کو آگے بڑھنے دیتا ہے، کبھی خیر کو پیچھے ہٹا، یہ اللہ کے فیصلے۔ لیکن انجام والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ انجام جو بہتر ہوتا ہے وہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ یقین اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرو۔ یہ مایوسی، یہ لوگوں کی پریشانی کئی بار ہماری اور آپ کی قوم کے نوجوانوں کو غلط ہاتھوں میں جانے کا سبب بنا دیتی ہے، غلط تنظیموں کے ہتھے ہمارے نوجوان چڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جذبات ہیں، اور جذبات کی تسکین کہیں ہوتی نظر نہیں آتی، اور کوئی بھی بہکا کر ان کو کسی غلط فکر پہ لے جائے، ہمارے نوجوان بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ یقین کی دولت ان کے اندر اتار دو کہ یہ جم کر محنت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، سامنے سمندر آ گیا، مطلب راستہ بند ہے سمندر، پیچھے سے فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، اب کہاں جائیں گے؟ سامنے ڈوب کے مرنا اور پیچھے کٹ کے مرنا ہے، یا تو ڈوب کے مرو یا کٹ کے مرو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ دنیا جب کبھی ایسی مایوسی کی انتہا پہ پہنچتی ہے نا، تو پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انبیاء کے اس کردار کی ترجمانی کریں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ جس یقین سے یہ کہہ رہے تھے انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، اسی یقین یا اس سے زیادہ یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ یقین اپنے نفسوں کے اندر پیدا کرو۔ حالات برے آتے ہیں، آدمی ڈگمگاتا ہے، جب نفسیاتی طور پہ شکست کھا جائے، جب وہ دل ہار بیٹھے تو پھر اس کے بعد سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اسی لیے پہلا کام جو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دیں، اور مایوسی کو دور بھگا کر میدان میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ کام کیا کرنے؟ کئی کام کرنے، ان میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو حالات آتے ہیں نا، مختلف حالات، مان لیجئے مسلسل موب لنچنگ کے معاملات چلے، مان لیجئے مسلسل گستاخ رسول، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے گئے، مان لیجئے کہ مسلسل کچھ سیاستدان مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ قسم کے بھاشن دیتے جا رہے ہیں، مان لیجئے کہ کچھ ایسے قوانین جو مسلمانوں کے حق میں تھے ان کو بدلا جا رہا ہے، یا کچھ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کی زد مسلمانوں پہ پڑ سکتی ہے۔ یہاں عام طور پر ایک بات میں کہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل کوئی قدم نہیں اٹھاتے، بڑے پروگرام کر کے اس پہ چیخو پکار ضرور کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مان لیجئے کسی فلاں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، مسلمان ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، خون کھولتا یقیناً ہوتا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے یہ بات طے شدہ ہے، ماں بہن کی گالی برداشت ہو جائے گی لیکن اللہ کے نبی کی شان میں نہیں ہوگی۔ یا کسی بھی مسلمان کا مسئلہ ہوتا کیا ہے، نوجوان سڑکوں پہ آتے ہیں، مظاہرات ہوتے ہیں، جماعتیں جمعیتیں بڑے پروگرام کرتی ہیں، اور پروگراموں کے ذریعے ایک بڑا پیغام دیا جاتا ہے، مطالبے ہوتے ہیں، کئی بار کلکٹر آفس کے پاس جا کے میمورنڈم دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ سب ہوتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، ایسی صورت میں ان ساری کارروائیوں سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اگر دباؤ بنتا ہے، پولیس اسے گرفتار کرتی ہے آپ کے دکھانے کے لیے، اور اس کے خلاف کمپلینٹ درج کر لیتی ہے۔ ہم اتنے بھولے لوگ ہیں، جو کمپلینٹ درج ہو رہا ہے اس کمپلینٹ کی دفعہ کون سی ہے، اس کی بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، جو جرم اس نے کیا اس کے مطابق کیس درج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ صرف ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کے خلاف کمپلینٹ لے لی گئی، ہم اسے گرفتار کر لیں گے، خلاص ہم مطمئن ہو گئے، چھوڑ کر آ گئے۔ یہ نہیں ہوتا کام کرنے کا طریقہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے ایک ظالم کو اگر آپ نے دیکھا، اس کو فالو اپ کیجئے، اس کے کیس کو آگے بڑھائیے، کسی آدمی کو ذمہ داری دیجئے، اس کا پیچھا کیجئے۔ ایک آدمی کو اگر آپ نے لوہے کے چنے چبوا دیے نا، اگلی بار وہ آدمی یا اس جیسی حرکت کرنے سے آدمی کترائے گا۔
مسئلہ یہ ہے اس قسم کا کوئی زمینی سطح کا کام کرنے سے زیادہ ہم ہنگامے یا پھر جو ہے اپنے جذبات کے اظہار پہ بس کرنا چاہتے ہیں. میں جذبات کے اظہار نہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو طبیعی چیز ہے, انسان ہے, وہ آئیں گے ہی جذبات, لیکن جو کام اصل میں کرنے کا ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں جب کبھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا, اس مسئلے کو کمیونٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں, قوم کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, مسجدوں کے جو ذمہ دار, جمعیتوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, دوسری جماعتیں, اور صرف مسلمان نہیں, اس ملک کے غیر مسلموں میں بھی جو انصاف پسند شہری ہیں, ان تمام کو ملا کر کچھ ایسا کام کیجئے. اب کی بار ہمارے شہر میں ہو گیا, ہمارے صوبے میں ہو گیا, اگلی بار ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے. میں اس معاملے میں آپ کے سامنے کوئی طے شدہ بات نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ جب جو حالات پیش آئیں گے اس وقت وہ اقدام آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں, یہ کرنا پڑے گا ذمہ داروں کو, جماعت کے ذمہ دار, مسجدوں کے ذمہ دار, دوسرے جماعتوں کے ذمہ دار, جو انجمنیں ہماری ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار, اور ساتھ میں اگر سیاست میں, پولیٹیکل پارٹیوں میں ہماری نمائندگی ہے, ہمارے لیڈر ہیں, ان سب کو ساتھ لے کر ایسا کچھ اقدام کرنا پڑے گا کہ ہنگامہ کم بھی ہو لیکن کارروائی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم کام ہے جو ہم اور آپ کو حالات کے تناظر میں کرنا چاہیے. تیسرا کام جس پہ ہم اور آپ کو محنت کرنا چاہیے وہ ہے تعلیم پر محنت کیجیے, ایجوکیشن پہ محنت کیجیے, تعلیم پر محنت کیجیے. کیوں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی نا, ایک تو تلوار کے ذریعے لڑی جاتی ہے, اس کے ذریعے وقتی طور پر آپ جسموں پہ قبضہ کرتے ہیں, جسموں پہ غلبہ پاتے ہیں, کسی کو مغلوب بنا کر آپ اس پہ حاکم ہو جاتے ہیں, یا آپ مغلوب ہو کر کسی اور کو حاکم بننے کا موقع دے دیتے ہیں. لیکن تعلیم کے راستے سے اگر آپ نے ترقی کی تو پھر آپ لوگوں کے دلوں کو فتح کر پائیں گے, لوگوں کے دلوں کو جیت پائیں گے. تعلیم پر محنت کریں. ہماری قوم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے تعلیم کے میدان میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کتنے ہیں, ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو, اس ملک ہندوستان میں آبادی بہت, اور جہاں آبادی بہت ہوتی ہے نا, وہاں یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا, آبادی زیادہ ہو, جتنا کم آپ پڑھیں گے آپ کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والے لوگوں کی زیادہ تعداد ہوگی, اور اپرچونٹیز, مواقع جسے کہتے ہیں, وہ کم ہوں گے. آپ پڑھتے جائیے, اوپر اٹھتے جائیے, آپ کے کمپٹیشن میں آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی, اور جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے والے آپ بن جائیں گے. تعلیم پر محنت کریں, اور کچھ ایسی محنت کریں کہ آپ کے, ہمارے تعلیم یافتہ اور ایسے بچے جنہیں شعور ہے کہ مسلمان ہو کر جینے کا مطلب کیا ہے, ہم اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں اس ملک میں IAS IPS جو لوگ بنے, ماضی قریب میں اگر 8-10 سال میں دیکھیں, الحمدللہ تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے. لیکن ایک بات کہوں تو ناراض مت ہوں, ان لوگوں کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں تفصیل سے معلوم کیجئے تو زیادہ تر ایسے افراد ان میں جو مسلمان ہیں, زیادہ تر افراد وہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی سے الگ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں. وہ اپنے کمیونٹی کے مسائل کے لیے کھڑے ہونا, بولنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں. اس قسم کے نوجوانوں کی تعداد زیادہ بھی ہو گئی تو آپ کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا. نوجوان وہ ہونے چاہیے جو اس ملک کے قانون کے دائرے ہی میں رہتے ہوئے کسی کا حق نہ مارے. ہمیں کسی کا حق نہیں چاہیے, کسی کی حق تلفی نہ کرے, لیکن قانون کے دائرے میں ہمارے اپنے مسلمانوں کا جو حق بنتا ہے وہ حق دلانے کے لیے کھلے عام آگے بڑھ کر محنت کریں. ایسے نوجوانوں کو تعلیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں, تب جا کر آپ سمجھیے ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی. مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس میں جب آپ کے افراد, ایسے افراد جو آپ کے حقوق کی حفاظت کر سکیں, ایسے لوگ اگر بیٹھے رہیں گے تب جا کر آپ زیادہ بہتر انداز میں کام کر پائیں گے. اگلا کام جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس ملک میں وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جہاں ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر رہنا چاہے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دو مثال آپ کو دیتا ہوں, سمجھیے. رپورٹوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, بڑے جو شہر ہیں, بڑے شہروں میں سوسائٹیاں بستی ہیں. کئی ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں صاف طور پہ لکھا تھا محمدن ناٹ الاؤڈ, یعنی مسلمان کو ہم یہاں گھر نہیں دیں گے.
سوشل بائیکاٹ کا ایک لمیٹڈ تصور ہی کہیے، ایک تصور جو ہے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا شروع ہوا ہے۔ اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا نا، جن کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ دولت ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں، تمہاری سوسائٹی نہ صحیح، ملک کے اچھے علاقے، شہر کے پوش علاقے نہ صحیح، میں ذرا کم حیثیت کے علاقوں میں رہ لوں گا لیکن میرا دین و ایمان میں بچاؤں گا۔ لیکن جن کی ایمانی تربیت نہ ہوئی، جن کو ایمان و عقیدے کی اہمیت نہیں بتائی گئی، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے غیر مسلم سے زیادہ غیر مسلم اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، ایسی سوسائٹیوں میں جگہ پانے کے لیے کہیں گے نہیں صرف ہمارا نام محمدن ہے ورنہ ہم کچھ بھی پریکٹس نہیں کرتے۔ آپ یقین کریے ارتداد کا یہ خطرہ بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس ارتداد کے خطرے کو بھانپ کر اس کا تدارک کرنے کے لیے، اس پہ روک لگانے کے لیے آپ کو مجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھائیو، سب سے پہلا کام کرو، اپنے یہ جو مکتب ہے نا، مکاتب کا جو نظام ہے، مکتب وہ چھوٹا مدرسہ، چھوٹا جسے لوگ چھوٹا کہتے ہیں نا، چھوٹا مدرسہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بڑی بڑی باتیں سکھا دی جاتی ہیں، چھوٹا سا مدرسہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت بڑی بڑی باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو اللہ کے بندو۔ آپ ایک بات مجھے بتاؤ، ہم یہاں مسلمان کی حیثیت سے جی رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف، ان کے دین کا تعارف کتنے فیصد بچوں کو ملتا ہے؟ میں اس کے ایک اندازہ آپ کو رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکاتب کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں میں سے عام اسکولوں میں جو جنرل ایجوکیشن ہے اس میں جانے والے بچے کتنے فیصد ہیں؟ مدرسہ جانے والے بچے کتنے فیصد؟ مان لیجئے 5% بچے مدرسہ جاتے ہیں، نہیں ہیں اور کم ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں 5% بچے مدرسہ جاتے ہیں۔ 95% بچے ایسے ہیں جو اسکول جاتے ہیں۔ کیا اسکولوں میں آپ پورے ملک کی سطح پہ بات کیجئے، اکا دکا اسکول آپ کے سامنے ہو تو اس کا اعتبار نہیں، اسکولوں میں کیا بچوں کو جو عصری تعلیم ہے اس کے ساتھ توحید سمجھائی جاتی ہے، اتباع سنت بتائی جاتی ہے، اسلام کا تعارف کروایا جاتا ہے؟ اسکولوں میں ایسی کوئی تعلیم دی جاتی ہے؟ جلدی جواب دیجئے، دی جاتی ہے ایسی کوئی تعلیم؟ نہیں، ایسی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو اب یہ 95% بچوں کو دین کی تعلیم کون اور کہاں دے رہا ہے؟ ظاہر بات ہے یا تو ماں باپ کو دینا چاہیے۔ کیا ماں باپ ہمارے اتنے پڑھے لکھے ہیں، واقعی معنوں میں دین جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھا لیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مکتب ہیں، مدرسہ مسجد میں مکتب چلتے ہیں، انجمن چلتی ہے، آپ یہ بھی جائزہ لے لو اس مکتب میں محلے کے کتنے فیصد بچے آتے ہیں۔ آپ ایک سروے اپنا موٹا موٹا ہی اندازہ لگا لو، آپ کی یہی مسجد مان لیجئے، مجھے نہیں پتا یہاں مکتب چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے تو کتنے ہیں کیا ہے، ایک مسجد ہے، ایسی دسیوں مسجد، ہر مسجد کا حال ہے۔ آپ بتائیے، مان لیجئے بڑا کامیاب مکتب چل رہا ہو، 200 بچے آ کے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا محلے میں صرف 200 بچے ہی ہیں؟ اور بچے آ رہے ہیں لیکن بچیوں کا کیا، لڑکیوں کا کیا، چھوٹی بچیوں کا کیا؟ بہت کم چھوٹی بچیوں کی تعلیم کا انتظام۔ آپ اگر ایسے تجزیہ کرتے جائیں گے نا، بڑی ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں، 80% سے زیادہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جن کو باقاعدہ کبھی کوئی دین کا تعارف ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ 80% سے زیادہ کی بات کرو، اور بغیر تیاری کے آپ چاہتے ہیں یہ مخالف ماحول، یہ مشرکانہ ماحول میں یہ بچے رہیں پھر بھی دیندار بنے رہیں، تو پھر بتائیے دیوانے کا خواب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو ہے خواب دیکھنا نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے بندو؟ اسی لیے مکتب کی تعلیم دو، ہر بچے کو تعلیم دو، دین ایسے سکھاؤ کہ ہر بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ خواتین اسلام پر اگلا کام، خواتین اسلام پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ دیکھیے ارتداد کا جو فتنہ آ رہا ہے نا، دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین اسلام کو برگشتہ کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی 3 طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی 3 شادیوں کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی حلالہ کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ مسئلہ، لیکن ان سارے مسائل میں آپ دیکھو گے مسلم خاتون کو دین سے بیزار کرنے کی ایک لہر چلی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے جس قوم کی خاتون حد سے نکلی وہ قوم حد سے نکل جاتی، جس قوم کی خاتون بگڑ گئی اس قوم کے بچے، اس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے کرنے کا ایک اہم کام ہے۔ اور آخری 2-3 کام ملا کر ایک ساتھ کہتا ہوں، خدمت خلق کا کام،
اور غیر مسلموں سے بہتر تعلقات کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے تعارف کا کام ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی دلجمعی کے ساتھ اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسلسل کرنا پڑے گا۔ یہ 3 کام ہیں، میں نے تینوں کو ملا لیا تاکہ بات مختصر ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے ہم اتنے سال سے یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے بارے میں کوئی صحیح تعارف دنیا کے سامنے نہیں چھوڑا ہے۔ بہت غلط تعارف ہے ہمارا یہاں پہ۔ اذان کے بارے میں ہم نے کئی بار سنا، پتہ نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نہیں، بہت سارے غیر مسلم قریب تک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان 5 وقتہ اذان میں اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو مغل بادشاہ اکبر کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح غیر مسلموں کو چڑھاتے ہیں کہ اکبر نے تمہیں غلام بنا کے رکھا تھا اور ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جب 5 مرتبہ ہمارے میناروں سے آواز جاتی ہے، اس کا صحیح تعارف اگر غیر مسلم کے پاس نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں میرا اور آپ کا پڑوسی ہے، میرا اور آپ کا پڑوسی ہے، کوئی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا 2000 کلومیٹر دور پر، یا پھر کسی یوٹیوب چینل پہ بیٹھا ہوا، کوئی فیس بک چینل پہ بیٹھا ہوا، ہمارے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے نادان ہیں، کوئی 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر میرے پڑوسی کا ذہن خراب کر دیتا ہے، لیکن میں اپنے سلوک سے اپنے پڑوسی کی غلط فہمی دور نہیں کر پاتا ہوں۔ ایسے تو ہم حالات کو سدھار نہیں سکتے نا۔ بہتر تعلقات اپنے پڑوسی کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے غلام سے پوچھا، اعطیت لجارنا الیہودی، وہ یہودی ہمارا پڑوسی ہے نا، اس کے پاس گوشت بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص پوچھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام نے یہودیوں کے بارے میں کتنا سخت موقف بتایا، لیکن ایک پڑوسی جب بن گیا، پڑوسی کی حیثیت سے وہ حسن سلوک جو اس کا اپنا حق بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ بھائیو، غیر مسلموں کے اندر اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور اسلام کا صحیح تعارف کروانا۔ آپ کے بارے میں جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے والے کے اندر جرت ہے، سچ بولنے والے گھبرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جھوٹ بولنے والا مسلسل بولے جا رہا ہے، سچ بولنے والے ایک بار ڈٹ کر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ کے حکمران جو مغل بادشاہ یا ان سے آگے پیچھے حکمرانوں کے بارے میں یہ جو فلمیں بن رہی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی ہے؟ ان کو نہیں، دشمنی آپ کے ساتھ ہے۔ ان کی شخصیات کو استعمال کر کے آپ کے بارے میں لوگ ذہن خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، اپنا صحیح تعارف کروانا پڑے گا، اور خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑے گا۔ آپ یقین کرو، ہم نے وہ منظر دیکھے کووڈ میں جب پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خدمت خلق کے مقصد سے آگے بڑھ کر لوگوں تک کھانا پہنچانا شروع کیا، تو لوگوں نے کووڈ جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کیا، اور سخت مخالفت مسلمانوں کی کئی ایسے علاقوں میں ہوئی جو ہم نے دیکھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے انہی علاقوں میں، کرناٹک کے بعض علاقے میں بات کر رہا ہوں، انہی علاقوں میں بعد کے دنوں میں سیلاب آیا۔ چنئی کے اندر بھی یہ حالات لوگوں نے دیکھے، سیلاب آیا۔ تو جس طرح اس موقع پہ مسلمان خدمت خلق کے لیے آگے بڑھے تھے، سیلاب میں بھی مدد کرنے کے لیے گئے، وہی غیر مسلم جو پہلے بیان دیتے تھے کہ مسلمان کووڈ جہاد کرنا چاہتے ہیں، وہ کہنے لگے جن لوگوں نے ہمارا دماغ خراب کیا تھا ان میں سے کوئی سیلاب کے دوران ہمیں پوچھنے نہیں آیا، وہی مسلمان جن کے بارے میں ہم غلط بولتے تھے ہماری مدد کرنے آئے، ہمیں پتہ چلا کہ ہم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ خدمت خلق کرو اللہ کے بندو کہ یہاں سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان، لوگوں پہ احسان کرو کہ احسان لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں پہ آپ کو حکمران بنا دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو کروں۔ بنیادی طور پر جو پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا، حالات کا جائزہ لے کر دیکھو، ایک بات یاد کرو، ملک بدلنا ہے، نہیں بدل سکتا میں اکیلا، لیکن ملک بدلنے میں میں اپنا کردار اگر ادا کر سکوں مجھے کرنا چاہیے۔ میں اکیلا ملک نہیں بدل پاؤں گا، آپ اکیلے ملک نہیں بدل پائیں گے، لیکن یہ تو ضرور ہو سکتا ہے میں اپنے حصے کا چراغ ضرور جلا سکتا ہوں۔ اندھیرے میں ایک ٹمٹماتا چراغ بھی تھوڑا سا اندھیرا دور کرے۔ آپ کو معلوم ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو اس رات کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے وہ ستارے، یہاں سے جو چھوٹے نظر آتے ٹمٹماتے ستارے رکھیں،
سورج ڈوب جاتا ہے، چاند کی روشنی اور کبھی ستاروں کی روشنی بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانے کا کام کرتی۔ ہم کتنے ہی کمزور سہی لیکن اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی کوشش کروں گا، مان لیں آج اب اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ طے کر لیں کہ بھائی ہم یہ مان لیں گے کہ ہماری بستی کا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، ہم کام کریں گے، مسجد میں مکتب شروع کروائیں گے، ان کے ائمہ کے لیے جو مدرسین ہوں گے مکتب میں ان کی تنخواہوں کا انتظام کریں گے، بچے اگر مکتب نہیں آ رہے گھر گھر جا کے مکتب سے لائیں گے، پڑھائیں گے، کام کرو نا۔ جس تیزی سے ہم سڑکوں پہ اتر کے مظاہرہ کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ تیزی سے ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے محنت کرو، اللہ کے فضل و کرم کے بعد قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ یقین کرو یہ بچے جن کو آپ دینی تعلیم دیں گے کل ہم سے زیادہ سمجھدار بن کر اپنی قوم کو سنبھالنے کا سبب بنیں گے۔ میں بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں حالات کا جائزہ لیتے رہیے، اپنی اپنی استطاعت بھر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں جمعیت ابنائے قدیم عمر آباد شاخ کرنول کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرا جو سفر کسی تعلیمی غرض ہی سے ہوا تھا، اس سفر میں آپ نے یہ موقع بھی دیا کہ شہر کے احباب کے ساتھ گفتگو ہو۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اور زیادہ کام لے، اور جو کچھ محنتیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔